السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، برائٹ وائس آف قرآن کے ہمارے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، آج ہم آپ کے سامنے لفظ اللہ کے قاعدے تختی نمبر 14 لفظ اللہ کے قاعدے آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم لفظ اللہ کے قاعدے پڑھیں گے، اس میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ لفظ اللہ ہے وہ کہاں منہ بھر کے پڑھا جائے گا اور کہاں باریک پڑھا جائے گا، یہ تمام باتیں اس قاعدے کے اندر، تجوید کے اندر آئیں گی۔ تو چلیے سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ادب درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ چلیے سامعین، آپ تیار ہو؟ آپ قرآن کریم پڑھیں، بغیر وضو کے نہ پڑھیں، وضو کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، کیونکہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کریم کو باوضو ہی چھونا چاہیے۔ چلیے سامعین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اللہ کے قاعدے تختی نمبر 14 لفظ اللہ کے قاعدے۔ لفظ اللہ کے قاعدے نمبر 1، آپ دیکھیں ہمارا، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے کہیں لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ ہے، میں اس کو درمیان میں پڑھتا ہوں، لفظ اللہ ہے، نہ میں نے زیادہ پر کیا نہ باریک کیا، درمیان میں لفظ اللہ ہے۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، لفظ اللہ ہے اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے، اب وہ حروف تہجی کا کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، با ہو سکتا ہے، میم، غین، صاد، ضاد، تا، کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، اس لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر اس حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ پر کا مطلب ہوتا ہے منہ بھر کے پڑھا جانا، منہ بھر کے پڑھا جانا، تو وہ منہ بھر کے پڑھا جائے گا۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ ہوا اللہ، تو یہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے واو آیا اور واو کے اوپر زبر ہے، واو کے اوپر زبر ہے، جس کی وجہ سے لفظ اللہ جو ہے وہ منہ بھر کے پڑھا گیا، ہوا اللہ۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھا جائے گا، یعنی منہ بھر کے پڑھا جائے گا۔ واللہ رسول اللہ، دیکھیں آپ میرا تلفظ دیکھیں، واللہ، واللہ رسول اللہ، رسول اللہ، ایسے لفظ اللہ کے لام سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو، حرف کے نیچے زیر ہو، با آ گیا مثلا، با کے نیچے زیر ہے، تو آ گیا مثلا، اس کے نیچے زیر ہے، تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا آ گیا؟ زیر آ گیا، جس کی وجہ سے لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا گیا۔ تو دو گئے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ اب نیچے ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 زبر کی مثال، نمبر 2 پیش کی مثال، نمبر 3 زیر کی مثال۔ سب سے اوپر دیکھتے ہیں زبر کی مثال، ان اللہ، اس کے ہجے کرتے ہیں، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ، ان اللہ۔ اگلی مثال، قال اللہ، قال اللہ۔ تیسری مثال زبر کی مثال ہے، ان اللہ۔ دوسری مثال قال اللہ،
ہمیں یہ خیال رکھنا ہے اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو. قال اللہ، دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا ہے. سمع اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، تو لفظ اللہ جو ہے وہ پر پڑھا گیا، موٹا منہ بھر کے پڑھا گیا. اب نیچے پیش کی مثال ہے. حدود اللہ، ح پیش ہو، دال واو پیش دو، حدو، دال لام پیش دل، حدود لام کھڑا زبر لا، حدود اللہ، ہا زیر ہی، حدود اللہ، حدود اللہ. آگے یرید اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آیا اس لیے لفظ اللہ کا لام پر پڑھا گیا. خلق اللہ، خلق اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آیا اس لیے لفظ اللہ کا لام پر یعنی منہ بھر کے پڑھا گیا. اب نیچے زیر کی مثالیں دیکھیں. بل اللہ، ہجے با زبر با، لام لام زیر لل، بلل لام کھڑا زبر لا، بل اللہ، ہا پیش ہو، بل اللہ، دین اللہ، دین اللہ. اگلی مثال آخری، امر اللہ، امر اللہ. اس پورے قاعدے کا خلاصہ یہ ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو لفظ اللہ کا لام منہ بھر کے یعنی پر پڑھا جائے گا. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. تو یہ ہمارے آج لفظ اللہ کے قاعدے ہو گئے. اگلی ویڈیو میں دوسرا قاعدہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اس ویڈیو کو آپ لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے بھی جہاں ان کے قرآن میں غلطیاں ہیں ان کا قرآن بھی درست ہو جائے اور یہ آپ کے لیے آپ کے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ ہو کیونکہ یہ قرآن کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. ہمیں یہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.